اصول زندگی اہل البیت. تو کبھی پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ اب میں جگہوں کا نام نہیں لوں گا. بعض پنجاب میں سندھ میں ایسی جگہوں پہ مجلسیں ہوتی ہیں جن کا کام ہی حرام ہوتا ہے. ناچنے والیاں وہ مجلسیں کرواتی. حیدرآباد میں بھی، آپ کے لاہور میں بھی باقاعدہ عشرے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا کہتا ہے میں صرف عمل قبول کرتا ہوں صاحب تقوی کا. ایک اور نقطہ پھر میں بات آگے بڑھاؤں کیونکہ آخری مجلس ہے. کلی طور پہ اعمال میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اہم اور مہم، امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ. جیسے آپ کے بدن کے اعضاء ہیں. اب ہاتھ بھی بڑا اہم ہے، آنکھیں بھی بڑی اہم ہیں، زبان بھی بڑی اہم ہے. لیکن سوال یہ، اگر آپ کا ہاتھ کٹ جائے آپ مرو گے نہیں. دوسرا ہاتھ ہے، دونوں بھی کٹ جائے نہیں مرو گے، پھر بھی جیو گے. آنکھ نکل جائے پھر بھی نہیں مرو گے، دونوں آنکھیں بھی نکل جائیں اندھے ہو گے مرو گے نہیں. زبان کٹ جائے گونگے ہو جاؤ گے مرو گے نہیں. لیکن اگر سر کٹ جائے، سارے اعضاء کسی کام کے نہیں رہتے. سر کی اہمیت بڑی ہے، یہ بھی عضو بدن ہے. لیکن اگر سر کٹ جائے، ہاتھ کس کام کا، پاؤں کس کام کا، پیٹ کس کام کا، ٹانگیں کس کام کی. سر ہوگا تو سارے اعضاء کام کے ہوں گے. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں تمام تر اعمال میں اگر یہ عمل نہ ہو تو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولا کون سا؟ فرمایا ان قبلت ما قبلت سوا. اگر یہ قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. معصوم کون سی؟ فرمایا نماز اگر قبول ہو تو بندے کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان قبلت ما قبلت سوا. اگر یہ عمل بندے کا قبول ہے پھر عزاداری بھی قبول، ماتمداری بھی قبول. یہ شرط اعمال ہے. عزاداری سمجھو آنکھیں ہیں، ماتمداری سمجھو ہاتھ ہیں. یہ سارے اعمال ایک بدن بنتا ہے نا. ان سارے اعمال کا جو سر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تبھی ظہر عاشور نماز، زندان شام بی بی زینب نماز، مولا علی کی شہادت نماز. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے آپ کو نماز نظر آئے گی. ہر شہید ہونے سے پہلے کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. جتنے امام کے صحابی تھے، میں سمیت عمار 2 رکعت نماز پڑھوں، طفلان مسلم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تبھی ہم جب معصومین کی قبور پہ جاتے ہیں گواہی بھی کس چیز کی دیتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز کی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کیا قائم کیا؟ نماز قائم کی. رسول خدا بیٹھے تھے مسجد میں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. کسی نے کہا یا رسول اللہ اسے جانتے ہیں کیا مطلب؟ کہ یا رسول اللہ یسرق ویصلی. یہ عجیب بندہ ہے، چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، نکالے اس کو مسجد سے. نبی نے کہا خبردار مسجد سے نہ نکالا کرو، مجھے پتا ہے یہ چوری کرتا ہے. کہ یا رسول اللہ پھر مسجد میں کیوں ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. نبی نے فرمایا یہی نماز اسے چوری سے بچائے گی. اگر یہ ریگولر آتا رہا تو یہی نماز اس سے کسے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، مخالفت پروردگار عالم سے بچاتی ہے. تو اعضاء میں بھی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے. کل ہم نے بتایا، معصوم نے کہا کہ اگر کسی کے اندر خوف خدا ہے اس کی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی بندہ خدا کو کیا مانے؟ ناظر مانے. دوسری نشانی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر پریورٹی ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خدا کی ہونی چاہیے. فیصلوں میں، شادی میں، شادی کرنا ہے کس خاتون سے کروں؟ مولانا کھانا بڑا اچھا بناتی ہے. کھانا تو ہوٹلوں پہ بڑا اچھا بنتا ہے بھائی. اتنے ہوٹل ہیں اچھے کھانا کوئی معیار تھوڑی ہے. زینت ہے، اگر کھانا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نور علی نور ہے. نہیں مولانا آواز بڑی اچھی ہے اس کی. بھائی آواز تو نور جہان کی بڑی اچھی تھی بھائی. آوازوں پہ چلو گے. مولانا آنکھیں بڑی بڑی ہیں اس کی. آنکھیں تو گدھے کی بھی بہت بڑی ہیں بھائی. ان چیزوں کے پیچھے لگو گے. قرآن کون سی صفت بتاتا ہے؟ مومنات مومن ہونی چاہیے.
مسلمات، قانتات، 5-6 صفات بتاتا ہے نا کہ بندہ جب شادی کے لیے جائے یہ صفات. دیکھو خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں. اسی طرح مرد کا انتخاب، دیکھو خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں. اہل بیت کس کو صحابی بناتے تھے؟ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ علی نے کسی ایسے کو صحابی بنایا جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو؟ علی ایسے کو صحابی نہیں بناتا، تو ایسی کو بیوی کیوں بناتا ہے؟ تو ایسے کو اپنا شوہر کیوں بناتا ہے؟ ہاں؟ پہلی مرد کو الرجال قوامون علی النساء، یہ قیمومیت جو خدا نے تجھے دی، حکومت اور ولایت جو خدا نے مرد کو عورت پہ دی، یہ تیرے اوپر ہے کہ تو اس کو راہ خدا پر لا، تو اسے اطاعت گزار بنا. تجھ سے پوچھا جائے گا نا. عورت تو کل قیامت کے دن یہ بولے گی خدا میں اس میاں کچھ بولتا نہیں تھا. ہاں؟ آپ نے اسے آزادی دی نا. دین کی سختی بھی لاجیکل ہوتی ہے.